أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام درس مسائل ڈیلی رمضان سیریز آپ کا سوال اور ہمارا جواب میں۔ ہمارے کچھ ناظرین نے ہم سے مختلف قسم کے سوالات کیے، تو ہم نے بہتر جانا کہ اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ کے پیش خدمت کر دیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علمی فائدہ حاصل ہو سکے۔ سوال نمبر 1 کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز عید کا طریقہ ہم اپنی اس سے پہلی ویڈیو لاک ڈاؤن میں نماز عید گھروں پر کس طرح ادا کریں اس میں بیان کر چکے ہیں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے اور ایک مرتبہ بتا دیتے ہیں۔ جب آپ نماز عید کے لیے باوضو ہو کر تیار ہو جائیں تو اب آپ نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کر رہا ہوں، جو واجب ہے مع زائد 6 تکبیروں کی۔ اور اگر آپ اتنا سب کچھ نہیں بھی کہہ پاتے ہیں تو آپ صرف دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں عید کی نماز ادا کر رہا ہوں، عید کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ امام کی نیت بھی کریں گے کہ میں اس امام کے پیچھے نیت کروں، اور اگر آپ خود نماز پڑھا رہے ہیں تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر آپ ان لوگوں کی بھی نیت کر لیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ اس کی نیت نہ کریں تو آپ کو ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر نماز عید میں آپ کے ساتھ کچھ عورتیں بھی شامل ہیں تو ان کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ان کی نیت نہیں کی تو آپ کی یعنی نماز پڑھانے والے کی تو نماز ہو جائے گی، لیکن ان عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، عورتوں کے اوپر نماز عید واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ اگر گھروں میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہ اس میں شرکت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن ان پر واجب نہیں ہے۔ نماز عید کا طریقہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی نیت کی اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم سے فارغ ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب یہاں آپ الحمدللہ رب العالمین یعنی پوری سورت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھیں گے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کریں گے۔ رکوع کے بعد آپ سجدہ کریں گے، اور دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر جب آپ واپس رکعت کی طرف آئیں گے تو نیت باندھے رکھیں گے، اور اب سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت ملائیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے یاد رکھیں، رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ اب یہیں پر آپ جب سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو گئے تو آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تحیات اور سلام پھیر دیں گے، یہ آپ کی نماز عید پوری ہو گئی۔ اب رہا اس کے بعد کا مسئلہ، نماز عید کے بعد آپ خطبہ پڑھیں گے، تو جو خطبے ہم نے آپ کو دیے ہیں یا جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ آتا ہو آپ کو تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں پہلے خطبے میں، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو کوئی بھی درود شریف وغیرہ اگر آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ پھر دوسرا خطبہ اس طرح پڑھیں کہ آپ اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو بھی کوئی دعا آپ کو یاد آتی ہے وہ پڑھ لیں، اور اگر کوئی حدیث آپ کو اس کے تعلق سے یاد ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے آپ کو، کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو نماز عید کے خطبے کو چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے، یعنی آپ صرف نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ شرائط کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز چاشت ادا کر لیں۔ یہ نماز چاشت نماز عید کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل الگ مستقل عبادت ہے، کیونکہ ان پر نماز عید واجب ہی نہیں ہے، اور جن پر نماز عید واجب ہی نہیں ہے ان پر نماز عید کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں
تو نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چھوڑ دیں تو گناہ کچھ نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں ان کو اجر و ثواب ہے۔ نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے ان کو ثواب اس کا نہیں مل پائے گا جو انہوں نے نماز چاشت نہیں پڑھی ہے، لیکن اگر پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ نماز عید کا وقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم سے کئی ناظرین نے سوال کیا کہ ہم نماز عید کس وقت پڑھیں۔ یاد رکھیں، نماز عید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے جبکہ سورج 1 یا 2 نیزے پر آ جاتا تھا۔ یعنی نماز عید جو عید الفطر ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ اس میں قدر تاخیر کرتے تھے تاکہ جن لوگوں نے صدقۃ الفطر ابھی تک ادا نہیں کیا ہے وہ صدقہ فطر ادا کر سکیں۔ صدقہ فطر کے لیے ہماری ایک دوسری ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ اور نماز عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی فرماتے تھے، یعنی جلدی سے ادا کرتے تھے، کیونکہ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد لوگوں کو قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے وقت کیا ہے؟ تو دیکھیے جب سورج نکل جائے تو سورج نکلنے کے 1 سے 2 گھنٹے کے بعد آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ وقت کب تک رہتا ہے؟ تو زوال کے وقت سے پہلے پہلے آپ اس نماز کو ادا کر لیں۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو موجودہ وقت کے اعتبار سے 8 بجے کے بعد سے لے کر کے 12 بجے تک آپ نماز عید پڑھ سکتے ہیں، اور یہی اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر نماز چاشت ہے، تو نماز چاشت آپ 9 بجے کے بعد 12 بجے تک یعنی زوال سے پہلے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں دماغ میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اور کچھ کیونکہ مختلف قسم کے ویڈیو اور اس وقت میں سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نماز عید اپنے گھر پر نہ پڑھیں، عید کی نماز گھر پر نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ کیا ہم اگر نماز عید گھر پر پڑھیں گے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ گار ہوں گے یا ہماری نماز عید نہیں ہوگی؟ تو اس صورتحال میں آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کیا کریں۔ دیکھیے نماز عید کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں، اس پر باقاعدہ میری ایک ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے کہ جو شرائط نماز جمعہ کے لیے ہیں وہی نماز عید کے لیے ہے۔ اب چونکہ اس وقت میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مسجدوں میں ہم نہیں جا پا رہے ہیں، عیدگاہوں میں ہم نہیں جا پا رہے ہیں، تو اگر وہ شرائط ہماری پوری ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی جب حالات ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، تو عیدگاہ کو چھوڑ کر اپنے گھروں پر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا، اس وقت ان کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ ایک عام جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو شرائط ہیں وہی نماز عید کے لیے ہیں۔ اس میں اس وقت میں صرف 3 شرائط کا ذکر کروں گا جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان جگہوں پر جہاں پر نماز جمعہ ہوتی ہے وہاں ہی کے لوگ نماز عید پڑھیں گے، یعنی ان لوگوں پر ہی نماز عید واجب ہے۔ جن علاقوں میں، جن محلوں میں، جن شہروں اور گاؤں دیہاتوں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی ہے وہاں پر رہنے والے لوگوں کے ذمے نماز عید بھی واجب نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو 2 یا 4 رکعت نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں، چاہے 2 رکعت کر کے پڑھیں، چاہے ایک سلام سے 4 رکعت ایک بار میں پڑھ لیں۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز چاشت ادا کر لیں۔ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح آپ ظہر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے ہیں، مغرب بعد نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ وہ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، عام نوافل کی طرح یہ بھی ایک نفل ہے، نفل نماز ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ہونے چاہیے، تو دیکھیے کم از کم 4 لوگ ہونے چاہیے، 1 امام اور 3 مقتدی۔ اب جو ایک سب سے زیادہ اہم جو شرط ہے وہ ہے اذن عام کی، کہ اذن عام جو ہے یہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں کہ اذن عام کیا ہے۔ دیکھیے اگر ہم اس اذن عام کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ ہوں گے، ہمیں بہت سارے ڈاؤٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے خدشات، شبہات اور بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اذن عام کیا ہے۔ اذن عام کے معنی ہے عام اجازت ہونا، اور اس کو یوں کہیے کہ اذن عام کے معنی یہ ہے کہ کسی جگہ پر نماز جمعہ جہاں ہو رہی ہے، یعنی اگر کسی جگہ پر نماز جمعہ ہو رہی ہے تو اس نماز جمعہ میں لوگوں کو آنے کی اجازت ہو، نماز جمعہ میں یعنی نماز جمعہ پڑھنے سے ان کو روکا نہ جائے۔ ٹھیک اسی طرح نماز عید کے لیے بھی یہ شرط اذن عام کی ضروری ہے کہ نماز عید پڑھنے سے لوگوں کو روکا نہ جائے، لوگوں کو نماز عید میں شریک ہونے کی اجازت ہو۔
خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں انعام کے اس مسئلے کو. اب اگر کسی جگہ پر لوگوں کو کسی دوسری بنیادی وجہ کسی دوسری وجہ سے روکا جا رہا ہے، یعنی ان کو نماز عید پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا بلکہ ان کا روکا جانا کسی دوسری وجہ سے ہے. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت میں مسجدوں میں بھی لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو نماز پڑھنے سے جو منع کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا جا رہا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو اجتماع سے منع کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بہت ساری تعداد میں ایک جگہ جمع ہونے سے منع کیا جا رہا ہے. اگر لوگوں کو نماز جمعہ سے منع کیا جائے گا تو آپ یاد رکھیں پھر یہ اذن عام کی شرط تو ہماری مسجدوں میں بھی پوری نہیں ہوگی. کیونکہ اگر ہم مسجد میں لوگوں کو 4 سے 5 لوگوں سے زیادہ آنے سے پابندی ہے، یعنی 5 سے زیادہ لوگ اگر نماز عید میں یا اسی طرح نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتے، 5 سے زیادہ آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر تو یہ اذن عام مسجد میں بھی نہیں پایا جائے گا. اور جب یہ اذن عام مسجد میں بھی نہیں پایا جائے گا تو مسجد میں ہونے والی نماز عید اور نماز جمعہ جائز نہیں ہوگی. خوب اچھی طریقے سے سمجھیں، مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو جو روکا جا رہا ہے وہ اجتماع کی بنیاد پر روکا جا رہا ہے، نماز عید یا نماز جمعہ سے نہیں روکا جا رہا. اسی طرح آپ گھر پر جو نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں، گھر پر نماز جمعہ پڑھنے والے لوگ گھر کے اندرونی کمروں میں نماز جمعہ نہ پڑھیں بلکہ باہر کے کمروں میں یا باہر دالان میں یا باہر کے صحن میں نماز جمعہ پڑھیں کہ وہاں پر اگر کوئی آدمی آنا چاہے تو آسانی سے آ سکے. اور نماز جمعہ پڑھتے وقت اپنے گھر کا دروازہ، نماز عید پڑھتے وقت اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھیں کہ اگر کوئی آدمی نماز عید میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز عید میں شرکت کر سکے. کیونکہ نماز عید کے بعد پھر جمعے آنے ہیں اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ ابھی ہم پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ کب تک چلے گا، تو نماز جمعہ اور نماز عید کا جو اذن عام ہے دونوں سیم ہے، دونوں برابر ہے. اسی لیے آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ نماز عید کی جو اذن عام کی شرط ہے وہی نماز جمعہ کی بھی اذن عام کی شرط ہے. تو آپ کے یہاں جو لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے روکا جا رہا ہے. کہ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو جمعے کے علاوہ آنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے گھروں میں لوگوں کو جمعے کے علاوہ آنے کی اتنی تعداد میں اجازت دے رہے ہیں جو حکومت کی طرف سے منع ہے، اور آپ جمعہ میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو یہ اذن عام کے خلاف ہے. لیکن چونکہ نہ تو ان کو جمعے میں آنے کی اجازت ہے نہ ان کو جمعے کے علاوہ آنے کی اجازت ہے، تو یہ جو نہ آنے کی اجازت ہے یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کو نماز جمعہ میں شریک ہونے سے نہیں روکا جا رہا بلکہ وہاں پر اجتماع نہ ہو جائے اس وجہ سے روکا جا رہا ہے. تو آپ اگر لوگوں کو اس وجہ سے روکتے ہیں کہ وہاں پر بھیڑ زیادہ اکٹھی نہ ہو جائے تو یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہے. لہذا جو لوگ اپنے گھروں پر نماز عید پڑھ رہے ہیں یا نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں بلا کراہت ان کی نماز عید بھی جائز ہے، ان کی نماز جمعہ بھی جائز ہے، اور اس پر باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی الحمدللہ موجود ہے. تو جن جگہوں پر آپ نماز عید یعنی اپنے گھروں پر پڑھ رہے ہیں تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ تعداد پوری ہو جائے، اور اس جگہ جس جگہ آپ رہتے ہیں، اگر آپ کے محلے میں، آپ کے قصبے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں نماز جمعہ ہوتی ہے تو آپ نماز عید پڑھیں، نماز جمعہ پڑھیں، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو نہیں پڑھیں. 4 سے کم لوگ ہیں یعنی ایک امام کے علاوہ 3 مقتدیوں سے کم ہیں تو نماز عید بھی نہیں ہوگی، نماز جمعہ بھی نہیں ہوگی. رہا اذن عام کا مسئلہ تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ اپنے گھر کے باہری حصے میں نماز پڑھیں یا صحن میں نماز پڑھیں یا دالان میں نماز پڑھیں، یعنی اندر کمروں میں بڑھ کر کے نماز نہ پڑھیں. اگر آپ اندر کمروں میں بڑھ کر نماز پڑھیں گے جہاں پر عام حالات میں بھی لوگوں کی آنے کی اجازت نہیں ہے، مثلا آپ کا گھر کے اندر کوئی خاص کمرہ ہے تو وہاں پر عام لوگوں کو آنے کی اجازت تو نماز جمعہ کے علاوہ بھی نہیں ہے. تو جب وہاں پر نماز جمعہ کے علاوہ بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ویسے عام طور پر بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کیسے کریں گے؟ اسی لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اذن عام کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ باہری حصوں میں نماز پڑھیں، اور نماز پڑھتے وقت اپنے دروازے وغیرہ کھلے رکھ سکتے ہیں. اس سے اذن عام کی شرط کافی ہو جائے گی. اذن عام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جمع کیا جائے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنی ویڈیو کے ذریعے ان سوالات کے جوابات آپ کے پیش خدمت کر دی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں